بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے سبق نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ علم صرف کی تعریف۔ علم صرف کا موضوع لفظ ہے۔ اس علم میں لفظ سے الفاظ بنانے پر بحث ہوتی ہے۔ علم صرف جاننے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان درست لفظ بولنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ لفظ کی تعریف انسان کے منہ سے بولتے وقت نکلنے والی ہر آواز کو لفظ کہتے ہیں۔ ہر آواز 2 یا 2 سے زیادہ حروف تہجی کا مجموعہ ہے۔ لفظ کی 2 اقسام ہیں، نمبر 1 کلمہ اور نمبر 2 مہمل۔ لفظ کی 2 اقسام ہیں، کلمہ اور مہمل۔ لفظ کلمہ کی تعریف: معنی والا لفظ جس کے معنی سننے والے کی سمجھ میں آئیں، اس بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ مثلاً کتاب ہیں، قلم ہیں، دوات ہیں، گھر ہیں، مسجد ہیں، مکان ہیں، یہ تمام کلمات ہیں۔ لفظ مہمل کی طرف آتے ہیں۔ بغیر معنی والا لفظ جس کے معنی سننے والے کی سمجھ میں نہ آئیں، اس بے معنی لفظ کو یعنی بغیر معنی والے لفظ کو مہمل کہا جاتا ہے یا کہتے ہیں۔ اب لفظ کلمہ اور مہمل کی مثالیں: سچ، مچ۔ سچ یہاں پر لفظ کلمہ ہے، مچ یہاں پر لفظ مہمل ہیں۔ مچ کے معنی نہیں ہے، یہ صرف خوبصورتی کے لیے، حسن کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح جھوٹ، موٹ۔ جھوٹ کے معنی ہے یعنی جو سچ نہ ہو وہ جھوٹ ہوتا ہے، اور جھوٹ کے ساتھ موٹ کا لفظ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مہمل لفظ ہیں، اس کے معنی نہیں ہے، بغیر معنی والا لفظ ہے اور سننے والے کی سمجھ میں یہ لفظ نہیں آتا، اس لیے اس لفظ کو مہمل کہا جاتا ہے۔ جیسے پانی، وانی۔ اس یہاں پر آپ دیکھیں تو لفظ پانی جو ہیں یہ لفظ کلمہ ہیں، سننے والے کی سمجھ میں فوراً یہ لفظ آ جاتا ہے کہ یہ پینے والی چیز ہے، جسے پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے۔ وانی کا لفظ یہ مہمل ہیں، اس کے معنی نہیں ہے۔ ہلکا سا اگر آپ یہاں پر آ جائیں تو الفاظ معنی کی طرف: علم کے معنی ہے جاننا، صرف کے معنی ہے پھیرنا، گرداننا، اور علم صرف الفاظ کا علم لفظ انسان کی زبان سے نکلنے والی آواز یا 2 سے زیادہ حروف تہجی کا مجموعہ لفظ کہلاتا ہے۔ کلمہ بامعنی لفظ یعنی معنی والا لفظ، وہ لفظ جو سننے والے کی سمجھ میں آئیں اسے کلمہ کہا جاتا ہے۔ مہمل لفظ وہ لفظ ہیں بے معنی لفظ یعنی بغیر معنی والا لفظ۔ اب ہلکا سا اگر میں خلاصہ آپ کو سنا دوں، آج کا سبق ہے علم صرف، اور علم صرف کو قواعد میں ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ایک عربی زبان کا مقولہ ہے: الصرف ام العلوم، یعنی علم صرف جو ہیں وہ علوم کی ماں ہیں۔ علم صرف میں لفظ پر بحث ہوتی ہے کہ یہ لفظ واحد ہیں، جمع ہیں، مذکر ہیں، مؤنث ہیں، یہ اسم ہیں، فعل ہیں، حرف ہیں۔ تو لفظ کے بارے میں مکمل معلومات ہمیں علم صرف میں حاصل ہوتی ہیں۔ اسی طرح جیسے کہ آپ کو اندازہ لگ گیا کہ لفظ کیا ہیں؟ حروف تہجی کا مجموعہ ہیں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ لفظ کی صرف اور صرف 2 اقسام ہے، زیادہ اقسام نہیں ہے۔ یا یوں سمجھے کہ لفظ کے 2 بچے ہیں، ایک کا نام ہے کلمہ، دوسرے کا نام ہے مہمل۔ مہمل کے آگے کوئی قسم نہیں ہے، بغیر معنی والا لفظ ہیں۔ اور کلمہ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل
حرف۔ انشاءاللہ اگلا ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ اسی پر، اگر آپ تھوڑا سا یہاں پر بھی دھیان دیں، توجہ فرمائیں، تو علم صرف میں بحث ہوتی ہے۔ اس علم صرف کی بنیاد جو ہیں، بنیادی نقطہ جو ہیں وہ ہیں لفظ۔ لفظ کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو اقسام ہیں، کلمہ اور محمل۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ محمل کے آگے کوئی قسم نہیں ہے، اور کلمہ کے آگے جو ہیں 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اسم، فعل، حرف پر مفصل گفتگو کریں گے۔ پھر میں یہ کہوں گا کہ وہ آواز لفظ ہیں جسے زبان سے ادا کیا جائے، یعنی جو لفظ زبان سے ادا ہو سکے وہ لفظ ہیں۔ اگر کوئی اور آواز جو زبان سے ادا نہ ہو سکے اس کو تو ہم آواز کہیں گے لیکن لفظ نہیں کہیں گے۔ وہ آواز جو زبان سے ادا ہو سکے اسے لفظ کہا جاتا ہے۔ لفظ کی صرف 2 اقسام ہیں، کلمہ، محمل۔ انشاءاللہ مفصل ہم پڑھ چکے ہیں۔ آئندہ لیکچر میں اسم، فعل، حرف، کلمے کی اقسام پر گفتگو ہوگی۔ آخر میں صرف آپ سے براہ کرم ایک ہی درخواست، ایک ہی التجا ہے کہ اردو کی خدمت میں آپ بھی آگے بڑھیں، اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور میں یہ کہوں گا کہ خوشبو کی طرح یہ اردو کی خوشبو جگہ جگہ اس کو پھیلائیں۔ ہمارا یہ لنک کاپی کر کے ہر جگہ پر آپ پھیلائیں، ہم آپ کے پھر اس پر شکر گزار رہیں گے۔ والسلام، آپ کا بھائی عبدالحق۔